مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہاولپور سے جناب غلام محمد صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کی جسمانی ساخت پیدائشی طور پر صحیح نہیں ہے، ممکن ہے کوئی جینیاتی مسئلہ ہو؟ یہ لڑکی اپنی جسمانی بیماری کی ماہیت جاننے کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کروانا چاہتی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ شادی کے بعد اگر اولاد ہو تو اس میں یہ مرض کہیں منتقل نہ ہو جائے، اور اگر یہ مسئلہ ہے تو اسے دیگر بیماریوں کا نشانہ بننے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو لہذا پھر پیشگی چیک اپ کروانا لازمی ہوگا۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر جینیاتی خلل پایا گیا تو پھر اس لڑکی کے لیے شادی کرنا اور پھر اولاد کی پیدائش کے سلسلے میں کیا حکم ہوگا؟ واضح رہے کہ بیماری کے موروثی انداز میں منتقل ہونے کی بات یقینی طور پر حتمی نہیں ہوتی، تاہم اگر اللہ تعالیٰ موروثی بیماری بنانا چاہیں تو پیدا ہونے والے بچے میں ذہنی یا جسمانی بہت زیادہ عیوب بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں یہ بات ظاہری اسباب اپنانے کے زمرے میں آئے گی کہ شادی ہی نہ کی جائے یا پیدائش ہی نہ ہو بچوں کی؟ نیز یہ لڑکی آنے والے رشتے کو بتلا دے کہ جسمانی خرابی اس میں موجود ہے، اور انہیں یہ بھی بتا دے کہ بیماری کے موروثی بن جانے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں وضاحت کر دیجئے۔ تو جناب غلام محمد صاحب، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مرض کی ماہیت اور مرض کے موروثی طریقے سے آگے منتقل ہونے یا دیگر بیماریوں کا باعث بننے کو جاننے کے لیے اس طرح کا ٹیسٹ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ مصلحت کا تقاضا ہے اور نقصانات کم کرنے کا باعث ہے، اور جبکہ شرعی طور پر بھی علاج معالجہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ یہ جینیاتی مسئلہ موجود ہے، تب بھی اس لڑکی کے لیے شادی کرنا جائز ہے، چاہے موروثی طور پر بیماری منتقل ہونے کا خطرہ بھی ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ شادی سے پہلے اس لڑکے کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ بیماری موجود ہے۔ شادی کرنا اس لیے جائز ہے کہ بنیادی طور پر شادی کرنا سب کا حق ہے، اور دلائل اسے جائز کہتے ہیں بلکہ اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں تاکہ عفت، سکینت اور محبت حاصل ہو، اور اسی طرح بچوں کی پیدائش بھی جائز ہے۔ افزائش نسل نکاح کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، جبکہ پیدا ہونے والے بچے کو بیماری لاحق ہونے کا محض خدشہ اس سے مانع نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیماری کا لگنا یا سلامت ہونا اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ بچے کو کوئی بیماری نہ ہو، کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہ ہو، اور وہ بالکل صحیح سالم پیدا ہو۔ لیکن اگر بچے کی پیدائش سے متعلق غالب گمان یہی ہو کہ وہ ناقص الخلقت ہوگا، تو پھر دونوں میاں بیوی اس بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کی پیدائش کو بند کروا دیں، اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ناقص الخلقت ہے تو اس کا اسقاط بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بچے میں روح پھونکے جانے سے پہلے اس کا اسقاط کروا لیا جائے۔ تو بعض علماء کے نزدیک اس کی مدت 120 دن ہے، اور بعض نے اس کو 40 دن بتایا ہے۔ اور اس بارے میں ایک اور ہمیں جو ایک ملتا ہے ایک فتویٰ اس بارے میں کہ جس میں ایسی وہ مسئلے موجود تھے کہ جس میں شوہر ایسی بیماری میں مبتلا تھا، تو بچے جو ہیں وہ بند کروا دیے گئے تاکہ یہ بیماری جو ہے وہ بچوں میں منتقل نہ ہو، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے وہ خاتون کہتی ہیں کہ بچے جب اگر ہوئے بھی تو وہ پھر فالج زدہ اور بیمار ہوئے۔ تو انہیں یہ جواب یہ دیا گیا، اگر آپ نے یہ نسل بندی شوہر کی رضامندی سے کروائی تھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا شوہر کی رضامندی شامل ہونے کی صورت میں ہمیں امید ہے کہ ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ کام شوہر کی اجازت یا رضامندی کے بغیر کیا ہے تو پھر تو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اسی فتوے کی روشنی میں ہم یہاں پر بھی یہی کہتے ہیں کہ منگیتر کو اس بیماری کے بارے میں بتلانا ضروری ہے، کیونکہ راجح موقف یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا وصف جو ازدواجی زندگی پر اثر انداز ہو یا افزائش نسل پر اثرات ڈالے، یا کوئی ایسی منفی بات ہو جو
لڑکے یا لڑکی میں پائی جاتی ہو تو یہ ایک عیب ہے، اسے بتلانا ضروری ہے۔ لیکن اگر لڑکا عیب معلوم ہو جانے کے باوجود بھی شادی پر رضامند ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے بیماری کسی بھی قسم اور نوعیت کی ہو۔ تو بہرحال اصل چیز یہی ہے کہ اس بارے میں جو احتیاط ہونی چاہیے، جو ہمیں طبی طور پر بتائی گئی ہیں، اس کو اس طرح سامنے رکھنا اور اس کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ ان کو چھپانا یا ان کے بارے میں کوئی مخفی بات رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو بتا دینا چاہیے۔ دوسرا سوال ہمیں ملا ہے چکوال سے غلام فاطمہ صاحبہ کا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میری شادی کے 5 سال کے بعد 2 بچے ہوئے تو شوہر نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے بہت کوشش کی ان کو منانے کی، اور یہاں تک ان سے کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں دوسری شادی کرنا تو کر لیں، لیکن شوہر نے میری بات کو قبول نہیں کیا۔ اور حالانکہ وہ ایک اچھے آدمی ہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیتے، کسی قسم کی کوئی مجھے مشقت یا میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کی طرف سے مجھے یہ تکلیف موجود ہے۔ تو کیا میرے لیے یہ جائز ہوگا کہ میں ان کے علم میں لائے بغیر کچھ پیسے ان کی جیب سے نکال لوں تاکہ بچوں کے لیے جمع کرتی رہوں اور اس سے ان کی اخراجات پوری کرتی رہوں؟ تو غلام فاطمہ صاحبہ جواب یہ ہے، اگر آپ کا شوہر آپ کے اور بچوں کے اخراجات پورے کر رہا ہے تو پھر آپ کو اس کے پیسوں میں سے کچھ لینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کسی کا مال اس کی خوشی سے ہی لینا چاہیے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ ایمان والو اپنی دولت ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ خرید و فروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ بے شک تمہاری جانیں، مال و دولت، عزتیں ایسے ہی دوسروں پر حرام ہیں جیسے آج کا دن تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں حرام ہے، اور یہ باتیں حاضر افراد غیر حاضر تک پہنچا دیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ کسی کے لیے کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر واجب نان و نفقہ کے متعلق کمی یا کوتاہی کرتا ہے تو پھر اس کے مال میں سے بقدر ضرورت لینا جائز ہے۔ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو۔ ہاں اگر اس کی لا علمی میں سے لے لوں تو خرچہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنا لے لو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو۔ تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب کہ شوہر واجب نان نفقہ کی ادائیگی میں کمی کرتا ہو اور پوری طرح ان پہ اخراجات پورے نہ کرتا ہو تو پھر شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز ہوگا۔ لیکن اگر وہ پوری طرح ادا کرتا ہے اور سب کچھ اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے تو اس صورت میں پھر لینا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ رقم جمع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذمہ داری اس لیے کہ وہ شوہر کی ہے، الا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ اگر وہ اجازت دیتا ہے تب تو آپ رکھ سکتی ہیں، اگر اجازت نہیں ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے مال میں سے کچھ لیں جبکہ اس کی اجازت بھی نہ ہو۔ كل أيام الصعب